خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاکماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ درانتی لگاؤ کیونکہ فصل پک گئی ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوئیل نبی کی کتاب اس کا 3 باب 12ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ قومیں برانگیختہ ہوں اور وادی یوشافات میں آ جائیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھوں گا اور آس پاس کی تمام قوموں کی عدالت کروں گا۔ درانتی لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، روندنے آؤ کیونکہ کولو لبالب ہے اور حوض لبریز ہیں، اس لیے کہ ان کی شرارت عظیم ہے۔ انفصال کی وادی میں گروہ پر گروہ ہے، انفصال کی وادی میں خداوند کا دن قریب ہے۔ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا۔ خداوند صہیون سے گرجے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور آسمان اور زمین کانپ اٹھیں گے۔ لیکن خداوند اپنی امت کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہوگا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو اپنے کوہ مقدس صہیون پر سکونت پذیر ہوں، اور یروشلم مقدس ہوگا اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا۔ اس روز پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا، اور یہودا کی سب ندیاں پانی سے پر ہوں گی، اور خداوند کے گھر سے چشمہ پھوٹ نکلے گا اور وادی شتیم کو سیراب کرے گا۔ مصر ویرانہ ہوگا اور ادوم سنسان بیابان، اس لیے کہ انہوں نے یہودا کے فرزندوں پر ظلم کیا ہے اور ان کی سرزمین میں بے گناہ خون بہایا ہے۔ لیکن یہودا ہمیشہ آباد اور یروشلم پشت در پشت قائم رہے گا۔ میں ان کے خون کا انتقام لوں گا اور درگزر نہ کروں گا، اور خداوند صہیون میں سکونت پذیر ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے صادقو، خداوند میں خوشی کرو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 97، اس کی 1 سے 2، 5 سے 6 اور پھر 11 سے 12 آیت تک۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین خوشی کرے، جزائر کی کثرت شادمانی کرے۔ بادل اور تاریکی اس کے گرد ہیں، عدل اور انصاف اس کے تخت کا قیام ہے۔ خداوند یعنی کل دنیا کے حکمران کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، افلاک اس کی صداقت بیان کرتے ہیں، سب قومیں اس کا جلال دیکھتی ہیں۔ صادق پر روشنی اور راست دلوں پر مسرت طلوع ہوتی ہے۔ اے صادقو، خداوند میں خوش ہو اور اس کے قدوس نام کا شکر کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا! تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہاللویا! میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا اس کا 11واں باب 27ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اور جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، ہجوم میں سے کسی عورت نے اپنی آواز بلند کر کے اس سے کہا، مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، اور وہ چھاتیاں بھی جو تو نے چوسیں۔ پر اس نے کہا، بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آج کے پاک کلام پر غور و غوص کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیلی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل کے 11ویں باب کی 27ویں سے 28ویں آیت تک سے ہم نے سنی۔ ہم نے سنا کہ ہجوم میں سے ایک عورت مقدسہ مریم یعنی یسوع کی ماں کو مبارک کہتی ہے، اور اس کے جواب میں خداوند یسوع کہتے ہیں کہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کوئی بھی شخص اپنے اچھے یا برے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر دوسرے شخص اس شخص کے والدین کی تعریف یا بدگوئی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اچھا ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کے ماں اور باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اور اگر کوئی شخص برا ہو تو والدین کو ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ خداوند یسوع کی باتیں سن کر عورت جو اس ہجوم میں تھی یسوع کی ماں مریم کو مبارک کہتی ہے۔ شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ کاش یسوع کی ماں وہ خود ہوتی۔ ہر انسان کے لیے اپنی یا اپنے والدین کی تعریف سننا فخر کی بات ہے، اور وہ اس سے خوش ہو کر شکریہ ادا ہی کرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع نے بظاہر ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ واقعات کو اپنے ذہن میں لانا ہوگا۔ پہلا واقعہ، یسوع کی ماں اور یسوع کے بھائی یسوع سے ملنے آئے، اور یسوع کو خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی تجھ سے ملنے آئے ہیں۔ یسوع نے جواب دیا، میرے بھائی اور میری ماں آپ سب لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ نیک سامری کی تمثیل ہے، جس میں نیک سامری کو، جو کہ زخمی کا بھائی یا ہمسایہ نہیں تھا، زخمی کی قوم یا خاندان میں سے بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے زخمی کی مدد کی۔ تیسرا واقعہ دو بہنوں مقدسہ مارتھا اور اس کی بہن مریم کا ہے۔ مارتھا یسوع کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی، اور اس کی بہن مریم یسوع کی باتیں یعنی یسوع کا کلام سننے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اور یسوع نے مارتھا کی شکایت پر مریم کے عمل کو زیادہ سراہا کہ وہ میری باتیں یعنی کلام سن رہی ہے، اور اس نے اچھا حصہ چنا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ میرے عزیزو، ان تینوں واقعات اور آج کی تلاوت پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع نے ہر وقت اور ہر جگہ خدا کا کلام سننے اور اس پر عمل کرنے والوں کو مبارک کہا۔ انہی کو دوست، رشتہ دار اور بھائی بہن اور ماں کہا، انہی کو ہمسایہ کہا۔ میرے عزیزو، ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ جو میرے حقیقی یا جسمانی طور پر بہن بھائی ہیں وہی میرے سگے ہیں، اور وہی میرے بہن بھائی یا ماں باپ ہیں۔ لیکن خداوند یسوع نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حقیقی رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ یا ہمسایہ وہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یوں اگر ہمارے دل میں اپنے جسمانی بہن بھائیوں کے لیے حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، تو ہم خدا کے کلام کے مطابق بہن بھائی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کا ہمسایہ، بہن بھائی یا کوئی رشتہ دار خدا کے کلام پر نہیں چلتا اور آپ سے کینہ رکھتا، حسد کرتا، اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، تو وہ بھی آپ کا رشتہ دار، بہن بھائی یا ہمسایہ نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع نے یہ بھی کہا کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والوں میں اختلاف ہوگا ہی ہوگا، چاہے وہ والدین اور بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، بھائی بھائی ہو، یا پھر ہمسائے ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے عزیزو، پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں ان لوگوں سے جو خدا کا کلام نہیں سنتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، کیا انہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا انہیں اپنے دوست، ہمسائے یا رشتہ دار یا بہن بھائی کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے؟ نہیں میرے عزیزو، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی خدا کے کلام پر عمل نہ کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ یا ہم خود ایمانی دشمن یا ایک دوسرے سے کینہ رکھنے والے بن جاتے ہیں، اور خدا کے کلام کی تعلیمات دشمنوں کے لیے دعا کرنے اور کینہ رکھنے والوں سے محبت کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ آئیے ہم خود بھی زیادہ سے زیادہ کلام پاک کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کریں، خدا کے کلام کو پھیلائیں اور عام کریں، اور یوں مارتھا کی بہن مریم
اور نیک سامری اور ان تمام لوگوں کی طرح جو خداوند یسوع کے پیچھے پیچھے چل کر اس کا کلام سنتے تھے مبارک ٹھہریں، اچھے ہمسائے ثابت ہوں، اچھا حصہ اپنے لیے چن لیں تاکہ ہم زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔